بہت عرصے بعد میں جنگل میں داخل ہوئی۔ وہ پہلے کی طرح ہی تھا، خوبصورت، ہرا بھرا، اجلا اور نکھرا سا۔ یقیناً میرے جانے سے پہلے وہاں بارش ہوئی تھی۔ جنگل کے خوبصورت درختوں پر موجود شاخیں آسمان سے اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ درختوں پر موجود پرندوں کی موسیقی روح میں سکون گھول رہی تھی، گویا آج پورا جنگل بے حد خوش تھا۔ میں کھڑی اس خوشی کی وجہ ہی تلاش کر رہی تھی کہ اس مخصوص دھن کی آواز آئی۔ میں دھن کی پیروی کرتی اس تک پہنچی تو اپنے خوبصورت انداز میں وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ اپنی دھن بجا رہا تھا۔ کہنے لگا، آج کی دھن ہے خود سے محبت۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے اپنی دھن بجانے میں مصروف ہو گیا۔ پرندوں کی آوازوں اور شہزادے کی دھن نے جنگل میں عجب سماں باندھ رکھا تھا۔ میں تھوڑا آگے بڑھی تو ایک خوبصورت مور ناچ رہا تھا۔ میری موجودگی سے بے خبر وہ بس ناچتا ہی رہا، جیسے بارش کے بعد مور اپنے پورے پر پھیلا کر رقص کرتے ہیں۔ میں آگے بڑھتی گئی تو وہ مجھے نظر آئی، ہمیشہ کی طرح خوبصورت، چمکتی آنکھیں لیے، مگر کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی تو اس کے گال پہ ایک گڈھا نظر آیا۔ حیرت ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں وہ دیکھا تھا۔ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر وہ پوچھنے لگی تو میں نے دریافت کیا کہ اے شہزادی، میں نے کبھی پہلے یہ ڈمپل تو نہیں دیکھا۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں شاید تمہارے سامنے ہنسی ہی آج ہوں نا؟ میں نے پوچھا اس سے کہ اے شہزادی، آج آپ اتنی خوش کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کبھی کبھی خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس خوش رہنا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی بات اچھی لگی تو کہنے لگی، تمہاری دنیا کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگی، وہ خود سے محبت نہیں کرتے۔ خود سے محبت؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تو کہنے لگی، ہاں، اس دل سے محبت جس میں اللہ رہتا ہے۔ کہنے لگی، انسان کو اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ ہر روز اس امید کے ساتھ جاگے کہ کوئی اس کے دل کے حال پر ترس کھائے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرے اور اپنی خوشیوں کے لیے خود محنت کرے۔ میں اس کی باتیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے رکتی، مسکراتی تو اس کی گالوں پر گڈھا واضح ہوتا اور دوبارہ سے کہنا شروع کرتی۔ کہنے لگی، تمہاری دنیا کے لوگ 2 پل کے اچھے وقت کے لیے ساری زندگی کسی انسان کے محتاج رہتے ہیں، جبکہ خوشیاں تو انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ کہنے لگی، ہم جنگل والے اپنی خوشیوں کے لیے کسی کے انتظار میں نہیں رہتے۔ ہمارے درخت اپنی خوشی کے لیے ہوا میں جھومتے ہیں، ہمارے شہزادے اپنی خوشی کے لیے ساز بجاتے ہیں، ہمارے مور بارش کا انتظار کیے بغیر ناچتے ہیں، اور میرے جیسے لوگ اپنی خوشی کے لیے جنگل کو تکتے رہتے ہیں۔ کہنے لگی، تم اپنے لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ سبق بہت اہم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے پیچھے رول کر اپنی زندگیاں خراب نہ کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے اچھے کپڑے پہنیں، اپنی مرضی کا اچھا کھانا کھائیں، اپنے گھر کے کسی بہت خوبصورت کونے میں بیٹھ کر اپنے ساتھ وقت گزاریں، میوزک سنیں، کتابیں پڑھیں، حتیٰ کہ ہر وہ چیز کر جائیں جس کو سوچتے ہوئے بھلے ہی وہ بےمانی لگے، مگر کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو، کہ جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ اور تم اپنے لوگوں کو سکھاؤ کہ کچھ رونقیں خود سے بھی ہوتی ہیں۔ کہنے لگی، جاؤ تم اور وہ کرو جو کر کے تمہیں سب سے زیادہ اچھا لگے۔ سو میں واپس آئی، نیلی آنکھوں والے شہزادے کے سامنے بیٹھ گئی ایک گرے ہوئے شجر کے تنے پر، اور سننے لگی اس کی خوبصورت دھن کہ میں نے سیکھا تھا، خوشیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں۔